بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین کے بیٹے، جن کی عمر 18 برس کی تھی، جوان تھے، میں ان کی شہادت بیان کرنے لگا ہوں۔ تمام جان نثار جب شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا بیٹا، جس کی عمر 18 سال تھی، حضرت علی اکبر آئے، بابا میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں نہیں جا سکتے، سبحان اللہ۔ مجھے اجازت دیں اور میرے اوپر مہربانی کریں، میں بھی جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس کے خد و خال، نقش و نگار سبحان اللہ۔ حضرت محمد رسول اللہ کے مشابہ تھے، سبحان اللہ۔ اور جب بھی مدینے والوں کو تڑپ ہوتی حضور کے دیدار کی تو حضرت علی اکبر کو آ کر دیکھتے تو اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی آگے زیارت کرتے حضرت علی اکبر کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ اس کی صورت ملتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت امام حسین نے حضرت علی اکبر کو اجازت دی، میدان میں گئے تو آپ کے جو بال تھے گیسو، دو گیسو اس طرف لٹکے ہوئے تھے، دو پیچھے کی طرف، تو آپ نے آواز دی، رجز پڑی، کہا انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت ونحن اولا بالنبی۔ کہا کہ میں حسین ابن علی کا بیٹا، علی اکبر میرا نام ہے، بخدا ہم اللہ اور نبی کے قریبی ہیں۔ ابن سعد نے دیکھا تو شمر سے پوچھا، حیران ہوا کہ یہ ماہ پارا جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے، یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ شمر سے پوچھنے لگا ابن سعد، اس نے کہا شمر نے، یہ حسین کا بیٹا ہے، حسین ابن علی کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہیں کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، سبحان اللہ۔ باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد، شوکت وہی، سہولت وہی، دستور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھ کر حیران ہوئے، پوچھنے لگے کون ہے کون ہے؟ کہا علی کا بیٹا علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا علی اکبر ہے۔ تو آپ نے جب آپ کے حسن کو دیکھا تو سارے چھپ گئے، آپ کے سامنے کوئی نہ آیا۔ تو جب انہوں نے خیمے میں گھس کر حملہ کیا تو وہ اس کے جوانی کی کیا ہی وہ جوش تھا، کیا ہی ان کی تلوار چلانے کا انداز تھا۔ تو جب 500 کو آپ نے واصل جہنم کیا، اس کے بعد پھر یا بتاہ غیرت عینایا من العطش، خیمے کی طرف آئے، کہا ابا جان پیاس کی شدت بڑی ہو گئی، میری آنکھوں کی روشنی کم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام اعلی مقام نے کہا بیٹا، تیرا نانا، تیرا دادا، جد امجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے حوض کوثر کے پیالے لیے کھڑے ہیں۔ جب آپ واپس گئے تو پیچھے سے مرکہ بن منعقہ نے پیچھے سے وار کیا، نیزے سے وار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ تو جیسے ہی امام عالی مقام گھوڑے کے اوپر دوڑ کر امام علی اکبر کے پاس پہنچے تو گھر میں لے کر آئے حضرت علی اکبر کو، تو خیمے میں کہرام مچ گیا، سبحان اللہ۔ خیمے والے رونے لگے۔ حضرت امام حسین نے خیمے والوں کو تسلی دی اور فرمایا
زمین میں جب دفن کرنے لگے تو زمین سے خطاب فرمایا امام حسین نے، سبحان اللہ کہا تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنین، سبحان اللہ رکھیو با احتیاط اسے دامن میں اے زمین۔ سبحان اللہ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ سبحان اللہ جب حسین کو زمین میں لٹایا، پھر زمین کو سپرد کیا، تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور امام حسین کے گھر والے کہرام مچ گیا۔ آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی، کہا قربانی دینے والے رویا نہیں کرتے۔ امام حسین کی یہ سب سے بڑی قربانی تھی علی اکبر کی کہ 18 سال کے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سبحان اللہ اور دل میں یہی آواز تھی، اے اللہ یہ 18 سال کی حضرت علی امام حسین کی قربانی قبول فرما۔ اور فرمایا کہ ایک علی اکبر ہے، ہزاروں علی اکبر ہوں تیرے نام پہ قربان۔ سبحان اللہ حضرت علی اکبر نے، حضرت امام حسین نے پیغام دیا کہ بچوں کو قربان کر دینا، اپنے بھتیجوں بھانجوں کو قربان کر دینا، خود قربان ہو جانا، اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دینا۔ سبحان اللہ حضرت امام حسین نے بڑی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی اکبر کی شہادت کے طفیل ہماری بخشش فرمائے، آمین ثم آمین۔